تو عقل مند وہ لوگ ہیں ناظرین کرام جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں کہ کہیں کوئی کام اس کی رضا کے خلاف نہ ہو جائے۔ عقل مند وہ لوگ ہیں جو اپنے پڑوسیوں اور رشتہ داروں کے ساتھ احسان اور نیک سلوک کرتے ہیں۔ عقل مند وہ لوگ ہیں جو ٹھیک وقت پر آداب کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ اور عقل مند وہ لوگ ہیں جو اللہ کی عطا کردہ نعمتوں میں سے کبھی چھپ کر اور کبھی ظاہراً خرچ کرتے ہیں۔ اور عقل مند وہ ہیں ناظرین کرام جو اپنے رب کی رضامندی کی خاطر اطاعت کے راستے پر قائم رہتے ہیں اور نفس کی مخالفت میں جو بھی مشقت پیش آتی ہے اس کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں۔ اور عقل مند وہ ہیں جو سخت حساب سے ڈرتے ہیں، اس لیے کہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح سے جس سے حساب کتاب میں چھان بین ہوئی وہ ہلاک ہوا۔ دیکھتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر کون موجود ہے۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون صاحبہ بات کر رہی ہیں؟ میں عبدہ بات کر رہی ہوں کٹلوی ایریا سے نا۔ جی فرمائیے میری بہن۔ میں یہ معلوم کرنا چاہ رہی تھی کہ نا میرا بیٹا 4.5 سال کا سوئمنگ پول میں نا ڈوب کے اس کا انتقال ہو گیا انا للہ رمضان سے 5 دن پہلے۔ انا للہ۔ موقع پہ میں بھی خود بھی موجود تھی، لیکن میں بس یہ سمجھتی ہوں کہ میں قصوروار ہوں کہ میں اپنے بچے کا خیال نہیں رکھ پائی۔ اور نا پھر یہ اور پھر جب اس کی تدفین کے لیے یعنی کہ جب وہ گھر پہ لائے گئے تو میری حالت ایسی تھی کہ میں اس کو دیکھ نہیں پائی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ میرے خواب میں نہیں آ پاتے۔ اور میں بس یہ سوچتی ہوں کہ شاید ہمارے کسی گناہ کی سزا ہے کہ اللہ نے جو ہے ہمارے بیٹے کو ہم سے اتنی جلدی لے لیا۔ مجھے اس سلسلے میں آپ کچھ بتائیں کہ ایک تو وہ میرے خواب میں آ جائیں۔ میری بہن دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے یا مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا، ہے پوری رات جاگتی رہتی ہوں۔ دیکھیے میری بہن آپ سنیے گا، سماج فرمائیے گا۔ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں آپ سب سے کہ دیکھیے میں کوئی عالم دین نہیں ہوں، نہ میں کوئی مفتی ہوں، نہ میں کوئی مولانا ہوں، لیکن تسلی کے 2 بول ضرور آپ کے لیے بول سکتا ہوں۔ پہلے تو آپ کو یہ سمجھا دوں میری بہن کہ یہ آفات و بلیات، یہ ناگہانی اموات، یہ سب کچھ طے ہے، متعین ہے، تقدیر میں سب کچھ لکھا جا چکا، قلم سوکھ گئے، صحیفے اٹھ چکے۔ لہٰذا ایک تو آپ اپنے آپ کو مورد الزام نہیں ٹھہرائیں، یہ بھی آپ اپنے ساتھ زیادتی کر رہی ہیں اور اس کو بھی اپنی جان پر ظلم کہا گیا ہے، اپنے نفس کے ساتھ آپ ظلم کر رہی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اور ظالم اللہ کو کبھی بھی پسند نہیں ہے، جو ظالم ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں پسند نہیں فرماتا۔ دوسری بات یہ ہے میری بہن کہ کئی مرتبہ میں نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، بلکہ آیات ہیں، ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے تلاوت کر دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ اذا اصابتهم مصیبہ قالوا ان للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ ضرور بالضرور ہم تمہیں آزمائیں گے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کچھ خوف سے، وَالْجُوعِ، کچھ بھوک سے، وَالنَّقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کچھ مالوں کی کمی سے، وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کچھ جانوں سے، کچھ پھلوں کی کمی سے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، تو صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو، الَّذِينَ اذا اصابتهم مصیبہ، جنہوں نے مصائب اور مصیبتوں پر صبر کیا، قالوا ان للہ وانا الیہ راجعون، اور کہا کہ ہم اللہ ہی کا مال ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، انہی پر اللہ کی درودیں اور رحمتیں ہیں، واولئک هم المہتدون، اور وہی سیدھے رستے پر چلنے والے ہیں۔ تو میری بہن واضح ارشاد ہے، یہ جو آپ کا بچے کا سوئمنگ پول میں ڈوب کر انتقال ہوا ہے 4 برس کا، یہ کم سنی میں مارا گیا، بالانفس والثمرات، یہ پھلوں کی کمی ہے، چھوٹا سا تھا، سوئمنگ پول میں ڈوبا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ تو اس پر آپ اپنے آپ کو مورد الزام ٹھہرائیں
کہ میری وجہ سے وہ سوئمنگ پول میں ڈوب کر ہلاک ہو گیا، تو یہ تو زیادتی ہو جائے گی نا. آپ کو تو صبر کرنا ہے اور یہ کہنا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. اور یہ بچہ ان آیات کی تفسیر میں حضرت نعیم مراد آبادی رحمہ اللہ تعالی کنز الایمان میں جو ترجمے کے ساتھ تھوڑی سی تفسیر انہوں نے بیان کی، اس میں لکھتے ہیں کہ، اور بالکل اسی طرح لکھا ہے، آپ اس کو پڑھ سکتی ہیں.